اپنوں کو مسئلیت سنت کی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم والشجر يسجدان صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ تیرے انتہائی واجب الاحترام رہے آخر صاحب اور آسمان رسول ہم سب کی طرف سے جتنے بھی میرے مہمان ہیں معزز دور پار سے تشریف لائے سب کو السلام علیکم اور ہماری دعائیں کہ ہم سب کی دعائیں ساتھ لے کر جائیں اور دنیا کی اور دینی روحانی جسمانی تمام جتنی بھی بیماریاں ہیں ان سے نجات لے کر جائیں محبت الہی اور محبت رسول پیروی رسول لے کر جائیں انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو جتنے بھی شرکائے محفل ہیں اس محفل میں کی رونق بنائے اس غریب جھونپڑے کو رونق بنایا اسے ایک ذریعہ سمجھا ہے سب کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان کے لائق اجر عطا فرمائے گا میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت جو بڑی شان والی ہے جس کی شان کی انتہا نہیں ہے اللہ کی ہر صفت کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اگر کسی کو کوئی شان ہے تو محدود ہے مگر اللہ کی ہر صفت لا محدود ہے والنجم والشجر یسجدان یعنی نجم کہتے ہیں ستارے یہ جتنے چاند سورج جتنے بھی ہیں اور جتنے چھوٹے بڑے سب ستارے والشجر شجر اور حجر تمام جڑی بوٹیاں درخت جتنے بھی ہیں یسجدان سجدے میں سب سجدہ کرتے ہیں سجدے کا مطلب یہ سمجھنا کہ اللہ کے حکم کی تابع داری کرنا کہ ہم سجدہ کرتے ہیں مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی حکم دیا کہ یہ جیسے قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے اللہ جینا یؤمنون جو بالغیب وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان رکھنے والے ہیں پہلے تو ایمان میں داخل ہو جائے نا ایمان کی صفت ہے کہ بغیر دیکھے بالغیب بغیر دیکھے ایماندار بنے ایمان کسے کہتے ہیں کسی بات پہ یقین کرنے کا نام ایمان کہتے ہیں جو یقین ہی نہیں اگر آیا تو جن لوگوں نے معجزات نبیوں سے مانگے ایک بھی ان میں ایمان کی حالت میں نہیں مرا نہ ایمان نصیب ہوا سارے کے سارے ایسے تلاش ہی کرتے رہے جنہوں نے میرے آقا حضور کی فرمانبرداری کرتے ہوئے سر تسلیم میں خم ہو گیا وہی اللہ کو محبوب ہو گئے وہی اللہ کے محبوب بن گئے تو اس سے پتہ وہ دروازہ چھوڑ کر ہمیں کوئی گنجائش نہیں ہے کسی دوسرے سے حاصل کرنے کی تو یہ نجم جتنے بھی ستارے کیا یہ فرمانبرداری کو کہتے ہیں یہ سے لفظ ایک بھی اس کا تھوڑا میں درست کرتا ضرور ہم ہر آدمی کو کہتے رہتے ہیں کہ آپ حضرت جی میں تابع دار ہوں آپ کا لفظ تابع دار یعنی تابع رکھنے والا ہوں آپ میرے ملازم ہیں اس کا لفظی معنی ہے میں تابع دار ہوں آپ کا یعنی آپ کو ملازم رکھنے والا ہوں لفظ اس کا اصل درست یہ ہے میں آپ کا فرما بردار ہوں حکم ماننے والا ہوں جو حکم ہوگا یہ جو نجم اور شجر و حجر یہ اللہ تبارک یسجدان تابع داری کرنے والے ہیں کہ ابھی تک پتہ نہیں چلا جو جب سے یہ سورج چاند بنے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی تابع داری ایک طرف سے ہی طلوع ہوں گے دوسری طرف غروب ہوں گے غروبی کا نام ہی جھکنا ہے وہی سجدہ ہے چاند بھی ایسے کر رہا ہے سورج بھی ایسے کر رہے ہیں اور ستارے بھی ایسے کر رہے ہیں اور شجر و حجر بھی ایسے کر رہے ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی فرمانبرداری سے باہر ہو
یہ تابع دار لفظ جو ہے تابع معنی ہوتا ہے ماتحت رکھنے کا، تابع دار، دار معنی ہوتا ہے رکھنا، تابع رکھنے والا، لفظ اصل میں ہے فرما بردار، حکم کی تابع داری کرنے والا، حکم کی فرما برداری کرنے والا، حکم کو ماننے والا۔ آپ کے سامنے سورج نے اپنے فرما برداری کا حق ادا کر رہا ہے، جہاں سے میں زندہ ہوں دیکھا سورج اسی طرف سے طلوع ہوتا رہا ہے تو اسی طرف غروب ہوتا رہا ہے، چاند بھی ایسے اپنے ٹائم پہ طلوع ہوتا رہا ہے اور اپنے ٹائم پہ غروب ہوتا جا رہا تھا۔ شجر و حجر بھی ایسے ہی دیکھے، جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس تمام مقاصد کے لیے سب تابع داری اس کو سکھا دی کہ میرے انسان کی تابع داری میں لٹ جا۔ میں جس کو انسان بنایا وہ اپنے لیے بنایا کہ وہ احسان کرے، کس پہ؟ اللہ کی ہر مخلوق پہ، تب باقی جتنی مخلوقیں سب تابع داری کریں اس انسان کی۔ شجر و حجر کیسے تابع داری کر رہے ہیں؟ شجر کا جگر چیر کر لکڑی بنا کر ہمارے لیے زینت کے لیے کرسیاں اور میز، کیا یہ اس کی فرما برداری نہیں ہے؟ یہ اس کی فرما برداری ہے۔ سب کچھ لٹ گیا، وہ اپنا حصہ چھوڑ دیا، اپنی حقیقت کو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، مگر انسان کی تابع داری میں اس کے بیڈ بنے، چارپائیاں بنی، کرسیاں بنی، میز بنے، فرنیچر بنا، تو یہ سارا کیا ہوا؟ فرما برداری انسان کے لیے دے دیا۔ مگر انسان کو کیا؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو صرف میری عبادت کے لیے۔ یہ سمجھے انسان کہ میں ہی ایک عبادت کر رہا ہوں، یہ بھی آپ اپنے دل سے نکال دیں کہ میں ہی عبادت کر رہا ہوں، باقی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جانور اپنی عبادت کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا وہ اپنا پورا کام کر رہا ہے۔ شجر و حجر بھی اسی کی فرما برداری کر رہے ہیں، جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا وہی کام کر رہے ہیں۔ جو ہماری سبزیات ہیں، جو سبزہ ہے، یہ بھی جھک رہا ہے۔ جھک کیا رہا ہے؟ یہ اس کی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کاٹیں گے، اس کا بنائیں گے، اپنی خوراک بنائیں گے، کٹ جائے گا، مر جائے گا، مگر جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہ پورا کر کے جائے گا۔ یہ اس کی تابع داری ہے۔ ہر سبزہ، ہر جیو، ہر اس جان رکھنے والا جو حرکت میں آئے، شجر ہو یا حجر ہو، وہ سارے کے سارے اسی کی حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ تو انسان یہی سوچ رہا ہے کہ میں عبادت کرتا ہوں، تو اس لیے صوفیہ نے کہا یہ عبادت میں تکبر نہ کرنا۔ تکبر ایک ایسی بری چیز ہے کہ جو اس میں عبادت بھی کی جائے تو پھر بھی یہ فرما برداری سے باہر ہو جائے گا، فرما برداری نہیں ہے۔ اس کا جتائیں یا ریاکاری کریں سوال نہیں پیدا ہوتا۔ جو کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، اسے چھپا رکھیں۔ نیکی کریں تو دریا میں ڈال دیں، بھول جائیں اسے میں نے کیا کیا، تو وہ آپ کی عبادت ہوگی۔ میں نے جس کے لیے کیا ہے یہ نیک عمل اس کو پتہ ہے، وہ میرا پروردگار میری باتوں کو جانتا ہے، میری نیت کو جانتا ہے، میرے قول و فعل کو جانتا ہے۔ تو جب وہ ایسے کریں گے تمام مخلوق جو پیدا کیے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی تابع داری کے لیے، اور انسان کو اس پہ شفقت کرنے کا حکم دیا کہ یہ جو جتنی بھی مخلوق ہیں تمہاری میں نے تابع داری کی، تو ان کا کیا کرنا ہے؟ سربراہ بننا ہے، اس پہ احسان کرنا ہے۔ جس پہ احسان کرنے کا انسان کے لفظی معنی ایسا خوبصورت سا لفظ دیا اسے، انسان کا احسان کرنے والا۔ تو جو احسان کرنے والا وہ کر کیا رہا ہے؟ نہ تو کسی کی زمینوں پہ قبضہ کرنے کے لیے باز آ رہا ہے، نہ کسی جانور پہ ظلم کرنے کے لیے باز آ رہا ہے۔ تو مجھے کسی نے پوچھا کہ
حالانکہ یہ بات ہمیں نہ تو قبر میں پوچھی جائے گی، نہ حشر میں، نہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے، مگر یہ انہوں نے کہا کہ حضرت امام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر مبارک کہاں مدفون ہے۔ پہلی بات ہے کہ یہ ہمارے بیان کرنے سے میں قاصر ہوں، میرے اندر وہ اتنی سخت نہیں ہے کہ میں وہ اس دردناک قصے کو چھیڑ کر میں ثابت قدم رہوں گا، اسے بیان کر سکوں، مگر تھوڑا سا میں یہ ضرور اشارہ کر دوں گا۔ جب سر کٹ گیا، شام کی اس شہر سے دمشق سے گزرتا ہوا یزید کے دربار میں اس جگہ پہ رکھا گیا، تو وہاں سے اٹھایا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے وصول کیا اپنے ویر کا سر۔ پھر حضرت زینب کہاں گئی؟ اس کے بعد قیدی سے آزاد ہو کر مدینے چلی گئی، اپنے ویر کی حاضری اپنے نانا جی کے دربار میں کی۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ کربلا معلیٰ میں گئی، جہاں اپنے ویر کی آرام گاہ تھی۔ یہ جو ان کا سر مبارک وہیں پہ دفن کیا گیا۔ موت بر حدیث یہ ہے۔ پہلی بات ہے کہ اس باتوں کو چھیڑنا ہی میرے لیے تو میرے بس سے باہر ہے، کیونکہ یہ وہ امام جو میرے آقا حضور کی گود میں بیٹھنے والی، میرے آقا حضور کی لخت جگر کی فرزند، ہوا ان کے ساتھ کیا ہے کہ ان کی گردن کاٹنا اور شہر با شہر گھمانا، پھر یزید کے اس دربار میں پیش کرنا۔ اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ویر کا سر وصول کیا، اس کے بعد اپنے نانا جی کے دربار میں پیش کیا، دوبارہ واپس پلٹی تو کربلا معلیٰ میں چلی گئی۔ کربلا معلیٰ میں اپنے ویر کی آرام گاہ میں وہاں سپرد خاک کر دیا۔ یہ ہمیں تو کہا گیا کہ ان اللہ یحب المحسنین، میں محبت تو احسان کرنے والوں میں کہ یہ احسان ہے۔ یہ دیکھیں کیا ہوا، ان اللہ لا یحب الظالمین، میں نہیں محبت کرتا ظالموں سے۔ یزید سے ہمارا کوئی زمین کا تنازع نہیں، کوئی اس کے ساتھ اور ایسی بات نہیں ہے، مگر جو ظالم ہے اس سے محبت کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے، جو ظالموں سے محبت کرے گا قیامت کے دن اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، ہائے میری خرابی، ہائے میری خرابی کہ میں نے اس کو دوست کیسے کیوں بنایا تھا۔ جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب یہی فرما رہے تھے، جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اسی سے اٹھایا جائے گا، اسی جماعت سے اٹھایا جائے گا۔ ہم اللہ کے فضل سے انشاءاللہ پیارے نبی کی اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ تبارک کا ان کی محبت کا صدقہ ہمیں قیامت کے دن انہی کا ساتھ نصیب ہوگا، اللہ کے فضل سے انہی کا ساتھ نصیب ہوگا، ہمیں ظالموں کی دوستی سے ہمیں دور رکھے گا۔ تو یہ عبادت کا یہ بھی ایک طریقہ یہ ہے کہ عبادت تو کر رہا ہے، سجدے بھی کر رہا ہے، نون نمازاں دا کم زنانا تا روزہ سروا روٹی ہو، یہ نہ کرو۔ یہ روزہ رکھا کہ میں روزہ دار ہوں، نمازیں پڑھتے رہے، مگر اس کی حکم کی تابعداری مخلوق الہی پہ ظلم کرتے رہے، اپنے بھائیوں پہ ظلم کیا، معاف اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پہ بھی ظلم، ترس نہ آیا۔ یار خدا کا خوف کریں، یہ سننے سے قاصر ہوں کہ بدتر تن معصوموں کے لیے آگے پیش کیا، یہ پیاسے سے بلک رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں پیاس کی وجہ سے، آگے سے تیر برسا رہے ہیں۔ یہ ہم کیا مسلمان ہیں؟ یار تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ ہمارے پیارے نبی کی اولاد نے یہ سجدہ کر دکھایا، اسے کہتے ہیں یسجدان، نے ایسا سجدہ کیا جس کی مثال ہی نہیں ہے۔ سجدہ کرنے والا ساری کاٹ دیا مگر سجدہ نہیں چھوڑا۔
ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اہل بیت کی اس تاریخ کو زندہ رکھیں، اہل بیت کی اس محبت کو زندہ رکھیں، آباد رکھیں دلوں میں، سنت اہل بیت نہ چھوڑیں۔ جو انہوں نے اگر نماز نہیں ترک کی، نماز نہیں چھوڑی، تو ہمیں مال مویشیوں کی پیچھے لگا ہوں، میں کام یہ کر رہا ہوں، ٹائم ہی نہیں ملیا جو نماز کے چلی گئی۔ تو یہ اس کی اولاد تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا حضور کا سر مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گود میں تھا۔ تو دیکھا کہ ایک بار چہرہ انور دیکھ رہے، دوسری طرف سورج کو دیکھ رہے کہ سورج اپنا ٹائم پورا کرتے، اپنی ڈیوٹی ادا کرتے، وہ تو واپس جا رہا ہے، وہ تو یشودان جا ہونے جا رہا ہے، کعبہ کو حسین بننے جا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج میری نماز قضا ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے نماز کے فکر سے جب آنکھوں سے آنسو نکلے تو پتہ چلا کہ چہرے انور پہ گرے، علی کیا ہوا ہے؟ حضور میری نماز۔ تو آپ نے فرمایا اے علی، نماز قضا کرنا چاہتا ہے ادا کرنا چاہتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آج میں قضا کروں گا تو میرے ماننے والے بھی قضا کرتے رہیں گے، میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا حضور نے سورج کو انگلی سے اشارہ کیا، پیچھے آ جا، سورج اپنے ٹائم پہ جہاں تھا نماز عصر کے ٹائم پہ آ گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ اس نماز کو ادا کر لیا، اس لیے کہ یہ جو رسم ہے نا قضا والی، یہ نہ پڑ جائے کہیں۔ یہ قبلہ مفتی صاحب میرے پاس موجود ہیں۔ نماز کے فرض، ہمیں چونکہ نماز تو سب پڑھتے ہیں، نماز کے فرض کیا ہے؟ 4 فرض نماز میں، وضو کے بھی 4 فرض ہیں۔ نماز کے فرض تکبیر اللہ، قیام، رکوع اور سجدہ، یہ 4 فرض ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک فرض بھی اگر چھوٹ گیا نماز ختم ہو گئی۔ اب چونکہ ایک نیا ایک فیشن شروع ہو چکا ہے، ذرا یہ سب کو میں درد سے کہہ رہا ہوں کہ مساجد میں ٹیک لگا کر بیٹھنا گناہ ہے۔ کہ مسجد وہ ہے جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، اسے مسجد کہہ جاتے ہیں۔ مسجد جہاں سجدہ کیا جائے اس جگہ کو مسجد کہتے ہیں۔ تو مسجد کے ساتھ ٹیک لگا کر نہ بیٹھے، یہ گناہ ہے۔ یہ مسجد کی تعظیم بے حرمتی ہے یہ۔ مگر آج یہ ایسا ایک بات میسر آنے لگی ہے، دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ کسی کی ایک نماز قضا ہوئی صبح کی تو شیطان اسے بلاتا رہا، تو نماز اس کی قضا ہوئی تو گیا، دن طلوع ہوا تو مسجد میں گا کر گڑ گڑا کر روا ہے، سسکیاں لے لے کر رویا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک کے بدلے 70 نمازوں کا اسے ثواب دے دیا۔ تو دوسرے دن شیطان نے کہا میں تو اس کی نماز قضا کروائی تھی کہ نماز سے محروم ہو جائے، تو یہ تو 70 نمازیں لے چکا ہے۔ دوسرے دن گیا تو کہنے لگا لالا اٹھو نماز میں ٹائم ہوئے۔ اچھا چلو، گیا تو آگے آگے شمع جلائے، چل رہا تو پیچھے پیچھے وہ بھی چل رہا۔ تو اونچا نماز میں اندر جب گئے نماز ادا کرنے کے لیے، اللہ کا پیارا گیا تو پوچھا کہا نا آج آپ ہی آ جائیں۔ نہیں میں نہیں آتا۔ میں کہا وہ آپ کیوں نہیں آتے؟ کہ نہیں میں تو ابلیس ہوں، میں نماز نہیں پڑھتا۔ انہوں نے کہا تو پھر نماز میری نماز سے کیا غرض ہے آپ کو؟ مجھے نماز پڑھانے جھکایا تو آؤ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ انہوں نے کہا کل تو رویا تھا بارگاہ الہی میں تو جو 70 نمازیں ملی تھی، تو اس لیے میں 70 نمازیں نہ مل جائیں آپ کو، تو میں اس لیے جگا کر لے آیا ہوں کہ ایک ہی نماز رہے 70 کا ثواب نہ لے لے۔ آج ہمارا کوئی نیک آدمی اس نے یہ رسم ہے، نہیں نیک آدمی ہے جی اللہ نے راج خرچ کرنے والے ہیں، ہاں جی چلو ثواب کا کام ہے، کرسیاں لگا دیں مساجد میں، کرسیاں لگا دیں۔ کیا کرسی پہ بیٹھے قیام ہوگا، رکوع ہوگا، سجدہ ہوگا؟ یہ مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں
مگر ہمارے مولانا صاحب ممبر رسول پہ بیٹھے، ان کے پاس اینک ہی کوئی نہیں ہے جو ان کو دیکھ لے کہ بابا یہ کیا کر رہے ہیں۔ میرے آگے بیٹھے جو بچے ہیں وہ ان کی ماؤں سے 30 سال میں بڑا عمر سے، میں نیچے بیٹھا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں، تو وہ کیا بیٹھ کر نماز پڑھ لیں، چلو وہ تو ایک تو بات ہوگی نا، رکوع اور سجدہ تو ہو جائے گا نا، مگر وہ بھی نہیں ہے۔ کرسیوں میں بیٹھے، ٹانگ پر ٹانگ رکھی ہوئی، یار خدا کا خوف کرے، مسجد کی تعظیم تو چھوڑ، یہ تو نہ مجرو کرے۔ کم از کم جہاں تک میری آواز پہنچے گی، جہاں جو بھی سنے گا، یہ فتویٰ نہ سنے۔ فتویٰ اور چیز ہے، تقویٰ اور چیز ہے۔ تقویٰ وہ ہے کہ وہ جو کام ہے وہی پہ کرے، رعایت نہ مانگے۔ فتویٰ وہ ہے جس میں کوئی درمیانی راستہ نکال لے، چلو یہ کر لے ٹھیک ہی ہے، بس چلو اگر بیٹھنے نہیں ہوتا تو کرسی پہ بیٹھنا، وہ نہیں ہے۔ اگر نہیں تو زمین پہ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ ایسے بھی دیکھیں وہ جو دیہڑی لگاتے ہیں، 1500 روپے کی دیہڑی لگاتے ہیں، گو پر بیٹھ کر چلتے بھی ہیں، بیٹھ کر بھی کرتے ہیں، مگر مسجد میں جب جائیں تو بہت بہ جاتی ہے، مسجد میں ٹانگیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو اگر باہر ان کے بازار میں کہیں ان سے کوئی اونچی بات بھی کر جائے تو مارنے آ جاتے، اس وقت طاقت آ جاتی ہے، وجود میں طاقت آ گئی، ایک تھپڑ لگایا دانت باہر نکال دوں گا، یہاں طاقت موجود ہے۔ مگر نماز کے لیے مسجد میں جائیں تو طاقت ضائع ہو جاتی ہے، کرسی پہ بیٹھے نماز پڑھ لیں۔ یار کم از کم یہ تو ضرور سوچ لیں کہ نماز کے جو 4 فرض ہیں کون سا ادا ہوا؟ تکبیر اللہ، قیام، رکوع اور سجدہ، 4 فرض۔ ان میں سے ایک بھی ٹوٹ جائے، ایک بھی چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوگی۔ واجب کا ترک ہو جانے سے، سجدہ سہو نکالیں تو جو سنتے ہیں نماز میں، اس میں رہ جانے سے نماز کا ثواب کم ہوگا، نماز ٹوٹے گی نہیں۔ کم از کم یہ تو کہہ لیں ہم جو جانوروں کی طرح بھی یہ نماز نہیں ادا کر سکتے۔ جانور جو ہے، خدا نے کہا نا کہ وہ سارے من نجم و شجر و یحشدار، یہ سارے مجھے عبادت کرتے، سارے سجدہ کرتے، یا ان جانوروں سے، درختوں سے بھی بدتر ہو گئے ہو، وہ بھی جھکتے ہیں، ہمیں آپ کو جھکنا آتا نہیں ہے۔ میرے آقا حضور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دون کے علالت میں تھے، تو نماز مسجد نبی میں نماز ادا کی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے رہے، نماز ادا کی۔ یار اتنے سیف الملوک بن گئے، یار کر کیا رہے ہو؟ یہ اتنے عاشق بنتے ہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، مگر نماز کے لیے میرے گھٹنے کو درد ہے۔ میں نے آیا ایک آدمی کہنے، میں کہا آپ تو مجھ سے بہت چھوٹے ہیں، تقریباً 30 سال چھوٹے ہیں، 30-35 سال۔ کہنے لگا میرے کو یہ گھٹنوں کو تھوڑا سا، میں نے اپنا گھٹنا تھوڑا سا ایسے کیا، میں نے کہا یہ دیکھیں ذرا میرے گھٹنے کو، ہاں یہ کیا؟ تو دیکھا کہ یہ تو گھٹنا ٹوٹنے والا، تو اتنا بڑا، ہی تو مردہ ہو چکا ہے۔ تو میں نے کہا یار یہ مردہ ہوا اسی کی رضا کے لیے، یار کب تک ہم زندہ رہیں گے؟ کریں گے کیا؟ چند لمحے کی زندگی ہے، سارا دن بیٹھا ہوا اس موت کے راستے دیکھ رہا ہوں، ہر صبح میں بیٹھتا ہوں تو سارا اس کا راستہ، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کبھی پیچھے دیکھتا ہوں کہ تو آئے گی کب؟ نہ جانے اب جو لمحہ ہے، آگے آنے والا لمحہ وہ میرا کیسا ہوگا، کیا اس موت کا میں کیسے سامنا کر پاؤں گا؟ تو رات آتی ہے تو دربار کی ٹیک لگا کر اس کا راستہ دیکھتا رہتا ہوں، تو کب آئے گی؟ چونکہ دل میں یہ چاہتا نہیں ہوں، میں چاہت ختم ہو گیا کہ اس وقت دنیا میں زندہ رہنے کی چاہت ہی ختم ہو گئی ہے، چاہتا ہوں میں گھر جاؤں، مگر جب ڈرتا ہوں میں گھر جانے کے لیے، میرے پاس تو سامان کوئی نہیں، میرا تو بکسہ ہی کوئی نہیں، چور لے گئے۔ سب سے بڑا چور ہمارے نیک و مال کا شیطان ابلیس، ہمارے نیک و مال اٹھا کر وہ لے جاتا ہے۔ پہلی بات ہے ہم عمل کرتے ہی نہیں ہیں، اگر کو کر بھی لیں تو پھر ریاکاری میں وہ ڈوب جاتا ہے، لوگوں کو بتاتے میں نے نماز تہجد پڑھنا ہوتا ہے، میں پھر انہیں کر نہیں آ کیا میں پانی گرم کر دو، بھائی ایک کسے کہانیاں سنانے نے لوگوں نے کیا فائدہ؟ اچھا تو نماز ابل تہجد پڑھ ہی چھوڑی ہے تو کیا جو یاد ہے ایک ارنا کو نکے مسلیہ کی اسی روپیے وہ بیچارہ رہتی روٹی تو کارنا آٹا 2 کلو آٹا لے لے،
اس کی کو روپیہ 200 دے تو ٹول مروا دے سارے گراج منادی کرا چھوڑ. پھر ایک مسجد میں امامت تھا، اس میں مجھے رکا کہ یہ سارے لوگ مجھے آوازیں دیتے ہیں اے حاجی صاحب حاجی صاحب، تو مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی. میں نے حج کیا تو اللہ کی رضا کے لیا ہے، تو ان لوگوں کا اعلان کریں کہ دوبارہ مجھے حاجی صاحب کی آواز نہ دے. دیکھیں کہ اگر اعلان کروں سب کو پتہ چلے کہ میں حاجی ہوں. دیکھیں کیا کر رہے ہیں. بات کیسی بنائی کہ یہ لوگوں منع کریں کہ میں حج کی تیر نہیں اتنے تو میں حاجی جی نہ آکھن میں یہ بیان طرح کرچے اعلان کرتے بھائی یہ اعلان کرنا سیدھا ہے لوگوں ریاکاری کرنی سی تو حج کرنے کی ضرورت تھی. کا پتھر تکن گیا تھا، پتھر دیکھنے کے لیے کیا ضرورت تھی جانے کی، دل تو جھکا نہیں ہے. تو اسی لیے جو صوفیاء نے کہا کہ اج کرم سوئے جاندے گھر جنا تروٹی ہو لمیاں مانگاں وہی دیندے نیت جنہ دی کھوٹی. اس نے مانگا اذان کا مطلب نہیں ہے یہ مانگا دینے نا لوگوں کی ریاکاری کرنے نا، یہ وہ ہے لمیاں مانگاں سوئی دیندے نیت جنہ دی کھوٹی. اگر انہیں نیت ٹھیک ہوا تو نیک مال کی چھپا کر رکھو، ظاہر لوگوں کے سامنے نہ کرو. اسی والے مانگا دینے ہمیں اپنے نیک مال کی ظاہر کرنے. میرے دوستو چور بن لو، شاہی چور بنو اگر بچنا ہے تو شیطان کو بچنے تو اپنے نیک و مال کو چھپا کر رکھو. چور کہتے ہیں چھپانے والا، اپنے نیک و مال چھپا کر رکھو. پھر انشاءاللہ موت بھی آئے گی تو سلام کرے گی تو آئے گی. میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں موت بھی آئے گی تو پہلے سلام کرے گی، بابا السلام علیکم میں آ گئی ہوں. تو وہ بھی کہے گا میں بھی تیار بیٹھا تھا، آؤ چلیے یار بلا رہا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.